ایک تو یہ ہے کہ بندہ ہر وقت خطبہ دے، محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، ہر گلی میں نعرہ لگائے، محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، ہر وقت کوئی سٹیکر چھاپتا رہے جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے۔ اس کے لیے بہت سرمایہ چاہیے، بڑی مصروفیت ہوگی، ہر وقت اس کے لیے ٹائم نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن چہرے پہ داڑھی یہ ہر وقت اعلان کر رہی ہے، اگرچہ تم چپ بیٹھے ہو یہ کہہ رہی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اگرچہ تم سو گئے ہو یہ پھر بھی اعلان کرتی ہے محبوب جو تجھے پسند ہے وہ مجھے پسند ہے، اگرچہ تم کھانا کھا رہے ہو زبان سے بول نہیں رہے یہ داڑھی پھر بھی اعلان کر رہی ہے۔ ایک سنت وہ ہے جو پوشیدہ ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو ظاہر ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو زندگی کے کسی وقت کے ساتھ خاص ہوتی ہے، ایک سنت وہ ہے جو زندگی کی ہر سیکنڈ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ داڑھی مبارک وہ سنت ہے جو انسان کے سب سے اشرف عضو چہرہ کے ساتھ ہے، اور جس چہرے کا ہر وقت انسان دوسروں کے ساتھ ملاقات کے وقت جس کو سامنے کر کے گفتگو کرتا ہے اس پر جو علامت ہے وہ سنت کا سب سے بڑا جھنڈا ہے، اور اس پر ہر وقت اس کا داڑھی کا چہرے کے ساتھ ہونا یہ انسان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھنا میں چپ بھی کر گیا ہوں میری داڑھی پھر بھی بول رہی ہے، مجھے کوئی فیشن کے سبق مت بتائے، مجھے کوئی مغرب کی وادیوں کے نظارے مت کرائے، میں وہ درویش حق پرست ہوں کہ سرکار کا کلمہ پڑھ کے میں مطمئن ہو گیا ہوں، اور ساری زندگی کے لیے مجھے کوئی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نہ کرے کہ میری آنکھوں نے رخ زیبا کے تصور کی قسم کھائی ہے۔ اس واسطے اس سنت کا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ذکر کیا۔ پھر صحیح مسلم شریف کے اندر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ موجود ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 261 ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عشرم من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت دین ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت سارے نبیوں کی سنت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت بندے کی طبیعت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ جبلت ہے جس پہ انسان پیدا ہو۔ تو 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، ان کو گنتے گنتے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قص الشارب، مونچھیں پست رکھنا، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کو دراز کرنا، داڑھی بڑھانا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کہا۔ تو اب آج اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس ایک تھرمامیٹر آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ زمانے کے اثرات دماغوں پر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ جو شخص آج داڑھی کو بوجھ سمجھتا ہے معاذ اللہ، وہ سمجھے کہ وہ فطرت کا حقیقی سبق بھول چکا ہے، اس پر معاشرے کا اثر ہو گیا ہے، اس پر ماحول کا اثر ہو گیا ہے، اس پر معاشرہ اثر انداز ہو گیا ہے، چونکہ سرکار نے تو دلوں کی گہرائیوں کو چیک کر کے اور پھر فطرت کے رازدان بن کر فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں جو سارے نبیوں کی دائمی سنت، اس بنیاد پر جس پر انسان پیدا ہوا، جو جبلت ہے انسان کی اور فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو سند صحیح سے صحیح مسلم میں موجود ہے، اس میں ہمارے لیے ماحول کو سمجھنے کے لحاظ سے، اپنے امتحان کے لحاظ سے تھرمامیٹر بھی ہے، ایک میٹر چیک کرنے کے لیے آ گیا ہے کہ کہیں یہ روز و شب کی جو دوسرے مغرب کی وادیوں کے جو چمچے ہیں ان کی باتیں مجھ پہ اثر انداز تو نہیں ہوگی۔ اگر آج کا کوئی نوجوان داڑھی سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہے، یا آج کا کوئی نوجوان اور داڑھی سے اگر اس کو کسی طرح کی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، یا داڑھی دیکھ کر جو مرد و زن کسی طرح داڑھی سے اجتناب کا درس دینے والے لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ فطرت پہ نہیں رہے۔ فطرت وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے، فطرت وہ ہے کہ جس میں داڑھی کو حسن سمجھا جائے، فطرت وہ ہے جس میں داڑھی کو جمال سمجھا جائے، فطرت وہ ہے جس میں داڑھی کو چہرے کا زیور سمجھا جائے، اور اگر ایسا نہیں سمجھا جا رہا تو
تو پھر فطرت کی آنکھ میں سرما لگانے کی ضرورت ہے۔ پھر انسان اپنی فطرت بھول چکا ہے۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمارے لیے کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آپ نے داڑھی کی دعوت دیتے ہوئے رہا یہ صرف سنت ہی نہیں، یہ فطرت ہے۔ اگرچہ سنت فطرت ہی کا اعلان کرتی ہے، لیکن یہ تو بندے کی جبلت کا ایک حصہ ہے، طبیعت میں ہونا چاہیے۔ جس وقت اس کو پتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام داڑھی والے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی داڑھی ہے، تو پھر اس کو متوجہ ہونا چاہیے کہ یہی میری عظمت، یہی میرا وقار، یہی میری عزت ہے، جس کی بنیاد پر ہماری عزتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ توحید و رسالت کا